میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یعنی شاعری کا بادشاہ کہا جاتا ہے حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ کو استاد زمن یعنی زمانے کا استاد بھی کہا جاتا ہے۔ اب واقعی بہت کمال کے شاعر تھے، اور آپ نے بڑی محبت سے، عقیدت سے بے شمار نعتیں لکھی ہیں، اور جن کو ذوق نعت کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی اسے پبلش کر دیا ہے، نعت کلیکشن۔ یہ ایپ آئی او ایس اور اینڈرائڈ میں موجود ہے، آپ اس میں بھی ذوق نعت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور بڑی پیاری یہ کتاب ہے، عشق رسول کا بہتا ہوا ایک سمندر ہے۔ اور ہم جو ہے وہ اس پروگرام میں مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کی تشریحات یعنی وضاحتیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے اشعار میں کیا کہا۔ اور یہ چونکہ تقریباً آج سے 100 سال سے زیادہ پرانی اردو میں لکھے گئے اشعار ہیں، تو اس میں بہت زیادہ آج کل کے لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہیں، کئی بار بعض آسان اشعار بھی ہوتے ہیں۔ تو مدنی چینل کی یہ کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم تک پیغام شہنشاہ سخن کو جو آپ نے اپنے اشعار میں دیا وہ پہنچایا جائے، اور اس میں توحید و رسالت کا، اسلام و سنیت کا، عشق اور آخرت کا، فکر قبر کا ذہن آپ نے دیا ہے۔ اور خوبصورت یہ اسلام کا گلدستہ ہے کہ ماشاءاللہ جب پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو کلام جاری ہے یہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت پاک کے حوالے سے جاری ہے، اور یہ کلام ہے مسدس یعنی 6 لائنوں پر مشتمل اشعار ہیں، اور اس میں بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں لیکن بہت مشکل بھی ہیں۔ اگر بتایا نہ جائے تو کوئی سمجھے گا کہ فارسی یا کوئی اور زبان ہے، اردو لگتی نہیں ہے، اتنے مشکل اشعار ہیں۔ اور اس میں جو 2 لائنیں ہیں، یہ ہر شعر کی 5ویں 6ٹی لائن یہ فارسی میں ہے، اور یہ بار بار ریپیٹ ہوگی۔ اس کو ہم ایک ہی بار سن اور سمجھ لیتے ہیں تاکہ بار بار ان کی وضاحت نہ کرنی پڑے۔ اس کلام کے 28 میں سے 8 شعر پچھلے پروگرام میں بیان ہو چکے ہیں، اور وہ فارسی والی جو 2 لائنز ہیں جو ہر شعر میں آتی ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ روح رحمت بر متاب، اے کام جاں از روح من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من۔ یعنی اے میرے غوث پاک، اپنی رحمت کا رخ مجھ سے مت پھیریے، اے میری جان کے قرار، اے میرے دل کے چین، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی قسم، آپ ایک رحمت کی نظر میری طرف بھی فرما دیجیے۔ آئیے 9ویں شعر سے آج کے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں 9ویں شعر میں، فصل گل آئی عروسان چمن ہے، سبز پوش شادمانی کا نواسن، جان گلشن میں ہے جوش، جو بنوں پر آ گیا حسن بہارے گل فروش، ہائے یہ رنگ اور میں یوں دام میں گم کردہ ہوش، روئے رحمت بر متاب کام جاں از روح من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں پہلی لائن میں کہ فصل گل آئی، عروسان چمن ہیں سبز پوش، یعنی پھولوں کی بہار آئی، پھولوں کا موسم آیا۔ فصل گل یعنی پھولوں کا موسم،
عروسان چمن ہے سبز پوش، چمن کی دلہنیں انہوں نے سبز لباس پہن لیے، یعنی گھاس نے، درختوں نے سبز لباس اوڑھ لیے، سبزہ ہی سبزہ ہے، ہر طرف بہاریں ہیں۔ ویسے تو آگے کہتے ہیں شادمانی کا نوا سنجان گلشن میں ہے جوش، شادمانی یعنی خوشی، نوا سنجان گلشن یعنی گلشن میں نغمے گانے والے، یعنی پرندے، بلبل، قمری، طوطی، ان پرندوں میں جوش ہے شادمانی کا، خوشی کا۔ جو بنوں پر آ گیا حسن بہار گل فروش، جو بن پر یعنی ترقی پر، عروج پر آ گیا گل فروش کی بہار کا حسن، اس کی دکان کا حسن، گل فروش یعنی پھول بیچنے والے، پھول بیچنے والے کی دکان بھی سج گئی، یعنی ہر طرف رنگ ہے، ہر طرف حسن ہے، سبزہ ہے۔ لیکن میرا کیا حال ہے یا غوث پاک، مجھے تو آپ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیجئے، میری بھی خزاں کو باہر بنائیے۔ ہائے یہ رنگ اور میں یوں دام میں گم کردہ ہوش، ہائے یہ رنگ، اس طرف بھی رنگ، ادھر بھی رنگ، ہر طرف سبزہ، پھول، لیکن میں یوں دام میں گم کردہ ہوش، گم کردہ ہوش یعنی اپنے ہوش سے گیا ہوا، اپنے آپ سے گیا ہوا، بالکل باولے کی طرح میں پھر رہا ہوں، پریشان حال، حیران و پریشان۔ میرا حال تو دیکھیے، دام میں ہونا یعنی قید میں ہونا، کسی کے شکار میں ہونا، جس نے آپ کو قید میں ڈال دیا ہو، کسی نے جال ڈال کر اپنا قیدی بنا لیا ہو، تو مجھے نفس و شیطان نے قیدی بنا لیا ہے۔ کرم کیجئے اور اپنی رحمت کا جو رخ ہے وہ میری طرف فرما دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ منکشف کس پر نہیں شان معلا کا عروج، آفتاب حق نما ہو تم کو ہے زیبا عروج، میں حزیز غم میں ہوں امداد ہو شاہ عروج، ہر ترقی پر ترقی ہو بڑے دونا عروج، روح رحمت بر متاب کام جاں از روح من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں منکشف کس پر نہیں، شان معلا کا عروج، شان معلا یعنی آپ کی بلند شان، عروج یعنی اس کی بلندی، آپ کی بلند شان کی بلندی کس پر منکشف نہیں۔ منکشف ہونا یعنی ثابت ہونا، واضح ہونا، کھلی ہونا، جو آپ کا دیکھنے والا ہے آپ کے عروج کو بھی جانتا ہے۔ آفتاب حق نما ہو تم کو ہے زیبا عروج، آپ تو حق دکھانے والے سورج ہو، آپ کو عروج زیبا ہے، آپ تو بلندی پر جائیں یا آپ کو جچتا ہے یا غوث اعظم۔ میں حزیز غم میں ہوں امداد ہو شاہ عروج، حزیز غم، حزیز کہتے ہیں مدار کو جس میں سیارے وغیرہ ہوتے ہیں، تو مدار غم میں ہوں میں غم کے مدار میں گھرا ہوا ہوں، پھنسا ہوا ہوں۔ امداد ہو شاہ عروج، شاہ مجھے عروج کی امداد عطا کرو، عزت کی امداد عطا کرو، مجھے بلندی عطا کرو، میں پستی میں ہوں، میں گرا ہوا ہوں، اور آپ مجھے ترقی دیں۔ میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ ہر ترقی پر ترقی ہو بڑے دونا عروج، آپ کی ترقی اور بڑھے، آپ کا عروج اور بڑھے، یا اپنے لیے ہو سکتا ہے یہ دعا ہو کہ میری ترقی بڑھے اور میرا عروج دگنا ہو۔ ویسے یہ دعائیہ انداز زیادہ لگ رہا ہے کہ جو مجھے سنبھالنے والے غوث اعظم ہیں اللہ ان کے عروج کو اور بڑھائے۔ جیسے کہ کوئی بھکاری، کوئی مانگنے والا، کوئی سائل جب سوال کرتا ہے تو دعائیں بھی دیتا ہے، تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا غوث اعظم میری طرف رحمت کا رخ فرما دیجئے اور کرم فرمائیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تا کجا ہو پائی مالے لشکر افکار روح، تاب کے ترساں رہے بے مونس و غمخار روح، ہو چلی ہے کاوش غم سے نہایت زار روح، طالب امداد ہے گر وقت ہے دل
دلدار روح روئے رحمت بر متاب کام جان از روح من حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں تا کجا ہو پائمالے لشکر افکار روح، تا کجا ہو یعنی کب تک ہو، کہاں تک ہو میری روح لشکر افکار سے پائمال۔ افکار یعنی سوچے، وسوسے، وسوسوں کے لشکر سے پائمال ہونا، پائمال یعنی برباد ہونا، خراب ہونا۔ میری روح یا غوث پاک یہ مختلف وسوسوں کے لشکروں اور ان کی حملوں سے پائمال ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ تابکے ترساں رہے بے مونس و غمخوار روح، تابکے یعنی کب تک میری روح بے مونس و غمخوار ترستی رہے۔ ترساں ہونا یعنی ترستا ہوا ہونا، ترسنا، ترساں ہونا یعنی ترسنا۔ میری روح بے مونس و غمخوار ہے، مونس یعنی انس دینے والا، تسلی دینے والا، غمخوار یعنی غم کو دور کرنے والا۔ میری روح کب تک ترستی رہے بے مونس و غمخوار۔ میری حالت تو یہ ہے کہ اگلے مصرے میں کہتے ہیں ہو چلی ہے کاوش غم سے نہایت زار روح۔ کاوش غم یعنی غم کی کوششوں سے اب میری روح ہو چلی ہے نہایت ہی زار، زار یعنی کمزور، نہایت کمزور ہو گئی ہے میری روح۔ طالب امداد ہے ہر وقت اے دلدار روح، ہر وقت میری روح جو ہے وہ طالب امداد ہے، مدد طلب کر رہی ہے آپ سے کہ کرم فرمائیے اور میری جو ہے مشکل کو آسان فرمائیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دبدبے میں ہے فلک شوکت تیرا اے ماہ کاخ، دیکھتے ہیں ٹوپیاں تھامے گداؤ شاہ کاخ، قصر جنت سے فزوں رکھتا ہے عز و جاہ کاخ، اب دکھا دے دیدہ مشتاق کو للہ کاخ، روئے رحمت بر متاب کام جان از روح من حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں دبدبے میں ہے فلک شوکت تیرا اے ماہ کاخ، آپ کے دبدبے اور آپ کے رعب میں تو آسمان بھی ہے، فلک بھی آپ کے دبدبے میں ہے۔ آپ کا شوکت، آپ کی عزت، آپ کا رتبہ، کیا بات ہے۔ اے ماہ کاخ، کاخ یعنی بلند، ترقی والا، ماہ کاخ یعنی بلندی پر جو چاند ہو۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات یہاں مراد ہے کہ آپ تو وہ چاند ہیں بلندی والے کہ آپ کے دبدبے میں جو ہے وہ آسمان بھی ہے۔ دیکھتے ہیں ٹوپیاں تھامے گداؤ شاہ کاخ، ٹوپی تھام کر بڑے بڑے شاہ کاخ یعنی بلند بلند بادشاہ آپ کے رتبے کو دیکھتے ہیں، گدا بھی دیکھتے ہیں، وہ بلند رتبہ آپ کا ہے۔ قصر جنت سے فزوں رکھتا ہے عز و جاہ کاخ، جنت کے محل سے بلند تر آپ کا مقام جو ہے وہ بلندی رکھتا ہے، آپ کی عزت و جاہ، آپ کا مرتبہ جو ہے وہ بلندی رکھتا ہے۔ اب دکھا دے دیدہ مشتاق کو للہ کاخ، اب چوتھی لائن میں اپنا مدعا عرض کر رہے ہیں کہ اس دیدہ مشتاق یعنی شوق رکھنے والی آنکھ کو اب دکھا دیجئے اللہ کا واسطہ، للہ یعنی اللہ کے لیے، کاخ، کاخ یعنی بلندی دکھا دیجئے، مجھے بھی بلندی دکھائیے، ہمیں بھی کچھ ترقی عطا فرمائیے اے غوث پاک، اور ہمیں ان ذلتوں اور پستیوں سے باہر نکالیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تو بسائل اور تیرے در سے پلٹے نامراد، ہم نے کیا دیکھے نہیں غمگین آتے جاتے شاد، آستانے کے گدا ہے قیصر و کسریٰ عباد، ہو کبھی لطف و کرم سے
بندے مضطربیات، روح رحمت بر متاب کام جاں از روح من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں یا غوث پاک تو بسائل اور تیرے در سے پلٹے نامراد، یعنی تو بسائل یعنی تو سائل کے پاس ہے، سائل کے قریب ہے، سوالی کو عطا فرمانے والا ہے، ان سے دور نہیں بھاگتا، اور پھر تیرے در سے سائل نامراد پلٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں تو با کو توبہ، توبہ سائل اور تیرے در سے پلٹے نامراد، یعنی توبہ توبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سائل اور آپ کے در سے نامراد پلٹے؟ تو دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، توبہ سائل اور تیرے در سے پلٹے نامراد۔ آگے کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھے نہیں غمگین آتے جاتے شاد، کیا ہم نے دیکھے نہیں کہ غمگین آتے ہیں آپ کے پاس اور جاتے ہیں شاد ہو کر، شاد یعنی خوش ہو کر، آستانے کے گدا ہیں قیصر و کسریٰ قباد، آپ کے آستانے کے گدا یعنی بھکاری ہیں قیصر، کسریٰ، قباد، یہ تین جو ہیں یہ بادشاہوں کے القابات ہیں یا نام ہیں۔ قیصر یہ روم کا بادشاہ ہوتا تھا، کسریٰ یہ پرشین امپائر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ قباد کا ایک معنی بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے رؤسا، یہ بھی ہوتا ہے، آپ کے در کے وہ آستاں ہیں۔ ہو کبھی لطف و کرم سے بندہ مضطربیات، کبھی لطف و کرم سے اس مضطر، اس پریشان حال بندے کو بھی ذرا دیکھ لیجئے یا غوث پاک، اور رحمت کی نظر اس کی طرف فرما دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دیکھ کر اس نفس بد خصلت کیے زشتی خواص، سوز غم سے دل پگھلتا ہے میرا شکل رصاص، کس سے مانگوں خون حسرت ہائے کوشتا کا قصاص، مجھ کو اس موذی کے چنگل سے عطا کیجے خلاص، روح رحمت بر متاب کام جاں از روح من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں ناظرین دیکھ کر اس نفس سے بد خصلت کی یہ زشتی خواص، یعنی یہ میرا نفس سے بد خصلت، بد خصلت یعنی بری عادتوں والا نفس، زشتی کہتے ہیں کسی کے شر کو، شر برائی برے کام، اور اس کے خاص خاص برے کام، خاص خاص انداز، زشتی خواص، یعنی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی یہ برائیاں نفس کرتا ہے کہ بندہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب اس نفس سے بد خصلت کی عادتیں ہیں۔ ہر انسان دیکھتا ہے اپنے نفس کی چالوں کو، کیسے کیسے انداز اختیار کر کے یہ نفس بعض اوقات گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں سوز غم سے دل پگھلتا ہے میرا شکل رصاص، سوز غم یعنی غم کی تکلیف سے دل میرا پگھلتا ہے شکل رصاص، رصاص کہتے ہیں سیسے کو، سیسا جو پگھال کر جو ہے وہ بعض اوقات تعمیرات وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، بنیان مرصوص یہ قرآنی لفظ ہے، سورہ صف میں آیا۔ شکل رصاص یعنی سیسے کی طرح میرا دل غم کی وجہ سے پگھلتا ہے۔ اے غوث پاک کس سے مانگوں خون حسرت ہائے کشتہ کا قصاص، کس سے مانگوں میں اپنی حسرتوں کے خون کا بدلہ، قصاص یعنی بدلہ، یہ میری جو حسرتیں ہیں، میرے جو ارمان ہیں، ان کا جو خون ہوتا ہے میرے نفس سے بد خصلت کی وجہ سے، میں کس سے اس کا بدلہ مانگوں؟ مجھ کو اس موذی کے چنگل سے عطا کیجئے خلاص، موذی یعنی ایذا دینے والا، ستانے والا، چنگل یعنی شکار، جال، خلاص یعنی آزادی، مجھے آزادی دلائیے میرے غوث پاک اس نفس سے بد خصلت کے چنگل سے، اور مجھ پر رحمت کی کرم کی نظر فرما دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ایک تو ناخن بدل ہے شدت افکار قرض، اس پر عطا نے نشانہ کر لیا ہے مجھ کو فرض، فرزدہ ہو یا
لیکن میرا آزار فرض رد نہ فرماؤ خدا کے واسطے، سائل کی عرض روئے رحمت بر متاب کام جاں از روئے من، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے من۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں ناظرین، ایک تو ناخن بدل ہے شدت افکار قرض۔ ناخن بدل ہونا یعنی ناخن جب سینہ نوچتا ہے پریشانی کی وجہ سے تو یہ تکلیف کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شدت افکار قرض، مجھ پہ قرض ہے، کچھ قرض بندوں کے بھی ہوتے ہیں، کچھ خدا کے بھی تو قرض ہوتے ہیں نا، کچھ ادا کرنا ہے نہیں کر سکے۔ یہ شدت افکار، فکروں کی شدت، قرض کی فکروں کی شدت، اس سے میں پریشان ہوں، اپنے سینے کو نوچ رہا ہوں۔ یا غوث پاک، ایک تو ناخن بدل ہے میرا حال، میں سینے کو نوچ رہا ہوں۔ ناخن بدل ہونا یعنی سینہ نوچنے والی حالت، پریشانی کی حالت۔ پھر اس پر اعداء نے نشانہ کر لیا ہے مجھ کو فرض، ساتھ ہی ساتھ اعداء یعنی دشمنوں نے مجھ پر نشانہ کرنا، مجھے تانا دینا، مجھے جو ہے وہ پریشان کرنا، مجھ پر تیر چلانا، اس کو فرض کر لیا ہے کہ بس کسی طرح اس کو ستاؤ، فرض ادا ہو یا نہ ہو لیکن میرا آزار فرض۔ اگر ان کا فرض ادا ہو یا نہ ہو، یعنی مجھ پہ تیر چلائیں یا نہ چلائیں، زخمی کریں نہ کریں، لیکن آزار فرض، آزار یعنی پریشان کرنا، مجھے پریشان کرنا تو فرض کر لیا۔ کچھ ہو نہ سکے تو زبان سے ہی صحیح، اشاروں سے ہی صحیح، مجھے پریشان کر رہا ہے یہ دشمن، یا غوث پاک رد نہ فرماؤ خدا کے واسطے سائل کی عرض، خدا کا واسطہ یہ سائل کی عرض، اس کی گزارش اب رد نہ فرماؤ، اسے نہ ٹالو، اے غوث پاک کرم کر دو کہ روح رحمت بر متاب، اے کام جاں از روح من، میری طرف سے رحمت کا رخ نہ پھیرنا یا غوث پاک، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ حرمت روح پیمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی قسم، یک نظر کن سوئے من، ایک نظر سوئے من میری طرف رحمت کی فرما دیجئے، میرا بیڑا پار کر دیجئے۔ انشاءاللہ اس کلام کے مزید بقیہ اشعار زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں سنیں گے، سمجھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔